بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ہارون اختر. پروجیکٹ مینجمنٹ میں آج ہم نیٹ ورک ڈائیگرام پر ڈسکشن کریں گے. اور نیٹ ورک ڈائیگرام کی 2 ٹائپس ہے, ایکٹیویٹی آن ایرو اینڈ ایکٹیویٹی آن نوڈ. تو اس میں آج ہم ایکٹیویٹی آن ایرو پہ ڈسکشن کریں گے. نیٹ ورک ڈائیگرام کو میں اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ اٹ از دی گرافیکل ریپرزنٹیشن آف لاجیکلی اینڈ سیکوینشلی کنیکٹڈ ایروز اینڈ نوڈز ریپرزینٹنگ ایکٹیویٹیز اینڈ ایونٹس آف اے پروجیکٹ. کہ نیٹ ورک ڈائیگرام میں ہم ایروز اور نوڈز کو اسی طرح کنیکٹ کریں گے کہ ایروز آپ کی ایکٹیویٹیز کو ریپرزینٹ کرے گی اور نوڈز جو پروجیکٹ کی ایونٹس ہوں گی ان کو ریپرزینٹ کریں گی. And these project management network diagrams are used for schedule preparation and analysis. کہ پلاننگ پیز کے بعد آپ کی جو اسکیجولنگ پیز ہے تو اس کی پریپریشن اور انالیسس کے لیے ہم ان نیٹ ورک ڈائیگرامس کو یوز کریں گے. اور جس طرح ڈیفینیشن میں ہم نے کہا کہ ایروز ایکٹیویٹیز کو ریپرزینٹ کرے گی, نوڈز ایونٹس کو ریپرزینٹ کرے گی, تو یہی نوڈز اور یہی ایروز آپ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو کنیکٹ کرنے کے لیے اور ان ایکٹیویٹیز کے درمیان میں ریلیشن شپ کو معلوم کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے. اور جس طرح سیکنڈ لائن میں نے کہا کہ اس کو ہم اسکیجول پریپریشن اور انالیسس کے لیے یوز کرتے, تو اسی وجہ سے اس کا ہم یہ نام بھی رکھتے کہ ہم اس کو پروجیکٹ اسکیجول نیٹ ورک ڈائیگرامز یا لاجیکل نیٹ ورک ڈائیگرامز بھی کہہ سکتے ہیں. To summarize, I can say that these network diagrams in project management are a visual or graphic or pictorial representation of a project schedule. اور یہ جو نیٹ ورک ڈائیگرامز ہے تو آپ ان کو پروگرام ایویلویشن ریویو ٹیکنیک یعنی PERT اور گین چارٹس کی پریپریشن میں بھی یوز کرتے ہیں. اور یہ جو نیٹ ورک ڈائیگرامز ہے تو پروجیکٹ مینجمنٹ میں دے آر ویری یوزفل فار پلاننگ اینڈ ٹریکنگ دی پروجیکٹ فرام بگننگ ٹو فنش. یعنی جب آپ پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اینڈ تک لے جاتے ہیں تو ان کے درمیان میں جو آپ کی یہ پلاننگ پیز ہے یا کسی اسٹیپ یا ایکٹیویٹی کو آپ نے ٹریک کرنا ہے تو آپ نیٹ ورک ڈائیگرام سے ایزیلی اور سکسیزفلی آپ کر سکتے ہیں. اور یہ جو نیٹ ورک ڈائیگرام ہے اٹ ریپرزینٹس اے پروجیکٹس کریٹیکل پاتھ ایز ویل ایز دی اسکوپ فار دی پروجیکٹ. کے پروجیکٹ کی جو کریٹیکل پاتھ ہے یا اسکوپ ہے اس پروجیکٹ کی تو آپ نیٹ ورک ڈائیگرام سے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اینڈ ٹو سمرائز آر in a nutshell I can say that a good network diagram will be a clear and concise or summarized graphic representation of a project. کہ جو پروجیکٹ کی کلیئر ایک پکچر ہے یا پروجیکٹ کی جو سمری ہے تو وہ آپ نیٹ ورک ڈائیگرام سے اخذ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائپس آف نیٹ ورک ڈائیگرام. تو نیٹ ورک ڈائیگرام کے 2 ٹائپس ہیں. ایک ہے دی ایرو ڈائیگرامنگ میتھڈ ADM یا ایرو نیٹ ورک یا ایکٹیویٹی آن ایرو, اور دوسرا ہے دی پریسیڈنس ڈائیگرامنگ میتھڈ PDM آر نوڈ نیٹ ورک آر ایکٹیویٹی آن نوڈ. تو یہاں پہ ہم جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایرو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس لیے ہم ان کو ایکٹیویٹی آن ایرو یا ایرو نیٹ ورک ڈائیگرام کہتے ہیں. اور یہاں پہ ہم ایکٹیویٹی جو ہے وہ نوڈ سے ریپرزینٹ کریں گے تو اس لیے ہم ان کو نوڈ نیٹ ورک یا ایکٹیویٹی آن نوڈ نیٹ ورک کہتے ہیں. اس فگر کی طرف دیکھ لے, اٹ از ایکٹیویٹی آن رو نیٹ ورک ڈائیگرام. تو یہاں پہ دیکھ لے جو نوڈز ہے آپ کی وہ ایونٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, مینس اسٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ پوائنٹ آف دس ایکٹیویٹی A11. جو ایرو ہے وہ آپ کی ایکٹیویٹی کو ریپرزینٹ کرے گی. یہاں پہ ایکٹیویٹی آپ کی A11 ہے, یہ اس کا اسٹارٹ پوائنٹ ہے, یہ اینڈ پوائنٹ ہے جو کہ نوڈز ہے 2. اور سملرلی یہ B6 ایک ایکٹیویٹی ہے تو یہ اس کا اسٹارٹ پوائنٹ ہے, اینڈ پوائنٹ ہے. سملرلی آپ دیکھ لیں کہ ایروز جو ہے وہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے, C D E F H ایکٹیویٹی, G ایکٹیویٹی. اور بریکٹ میں جو 11 6 12 7 یہ ریسورسز یا ٹائم کو ریپرزینٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل 11 ویکس یہ ایکٹیویٹی 11 ویکس لے گی, یہ ایکٹیویٹی 6 ویکس لے گی, یہ ایکٹیویٹی 12 ویکس لے گی, یہ ایکٹیویٹی 5 ویکس لے گی. تو
سمپل ورڈز میں کہہ سکتا ہوں کہ ایرو جو ہے وہ ایکٹیویٹی آن ایرو میں ایکٹیویٹی کو ریپرزینٹ کرے گی، اور جو نوڈز ہے تو وہ آپ کی ایونٹس کو ریپرزینٹ کرے گی۔ نیکسٹ آپ اس فگر کو دیکھ لیں، اٹ ریپرزینٹس ایکٹیویٹی آن نوڈ ان نیٹورک ڈائیگرام۔ تو یہاں پہ آپ کی یہ جو نوڈ ہے تو نوڈ آپ کی ایکٹیویٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ صرف آپ کے پاس ایک سٹارٹ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک فنش پوائنٹ ہوتا ہے، کہ آپ نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کی تو اس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے اور فنش پوائنٹ ہے، اور پھر جو آپ کی نوڈز ہے تو وہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو ریپرزینٹ کرے گی۔ فار ایگزامپل یہ اے ایکٹیویٹی ہے، بی ایکٹیویٹی ہے، بی کمپلیٹ ہونے کے بعد اے اور بی ایکٹیویٹی کی کمپلیشن کے بعد سی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی، پھر ڈی ایکٹیویٹی ہوگی، پھر بی کے بعد ای ہوگی، ای کے بعد ایف ہوگی، اور ڈی اور ایف جب آپ کمپلیٹ کر لیں تو یہ آپ کا فنش پوائنٹ ہوگا۔ تو ایکٹیویٹی آن نوڈ میں ہم نوڈ میں ایکٹیویٹی کو ریپرزینٹ کریں گے، اور یہ جو ایروز ہے تو یہ ایروز پروبیبلی یہاں پہ یہ ٹائم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کہ یہ ایکٹیویٹی دو ایکٹیویٹیز ایکٹیویٹی کتنا ٹائم لے گی، پھر ایکٹیویٹی سی سٹارٹ ہوگی۔ نیکسٹ اب ہم ایکٹیویٹی آن ایرو کی طرف آتے ہیں، اور ایکٹیویٹی آن ایرو میں جتنی بیسک کمپوننٹس ہیں تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، پہلے میں آتا ہوں کہ وٹ از ان ایکٹیویٹی۔ تو ایکٹیویٹی کو میں اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں، دیٹ ایکٹیویٹی از اینی انڈیویجول آپریشن اور جاب اور ٹاسک، یا میں اسی طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ any individual operation which utilizes resources and has an end and a beginning is called activity، کہ وہ انڈیویجول آپریشن یا جاب یا ٹاسک جو کہ ریسورسز کو یوٹیلائز کرتا ہے اور اس کا ایک سٹارٹ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم ایکٹیویٹی لیں گے۔ فار ایگزامپل اس فگر میں دیکھ لیں، یہ ایک ایکٹیویٹی اے ہے، یہ اس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے اور یہ اس کا اینڈ پوائنٹ ہے، اور اس ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو ٹائم کی ضرورت ہوگی، اور یہ ایکٹیویٹی ریسورسز کو یوٹیلائز کرے گی۔ سملرلی ایکٹیویٹی بی کو دیکھ لیں، اس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے، یہ ایک اینڈ پوائنٹ ہے، تو ایکٹیویٹی بی ایک انڈیویجول آپریشن ہے جس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے، اینڈ پوائنٹ ہے، یہ اس کا ٹائم ڈیوریشن ہے، اور یہ ریسورسز کو یوٹیلائز کرے گی۔ اب اے نیٹ ورک میں یا ایکٹیویٹی آن ایرو نیٹ ورک ڈائیگرام میں جو اس ایرو کی ٹیل ہے وہ ریپرزینٹ کرے گی سٹارٹ آف دی ایکٹیویٹی، اور یہ جو اس کا ہیڈ ہے تو یہ فنش یا اینڈ پوائنٹ کو ریپرزینٹ کرے گی۔ تو یہ ایکٹیویٹی اے ہے، اس کا یہ جو ٹیل ہے اٹ ریپرزینٹس دی سٹارٹ آف دی ایکٹیویٹی اینڈ اٹس ہیڈ ریپرزینٹس دی فنش۔ سملرلی فار ایکٹیویٹی بی، یہ اس کا ٹیل ہے اور یہ ہیڈ ہے۔ یہ ایکٹیویٹی سی کے لیے ٹیل ہے اور ہیڈ ہے، تو ٹیل سٹارٹ آف دی ایکٹیویٹی اینڈ ہیڈ جو ہے اینڈ پوائنٹ آف دی ایکٹیویٹی آر وین دی ایکٹیویٹی فنشز۔ اینڈ لینتھ آف دی ایرو ٹیپیکلی ڈینوٹس دی ڈیوریشن آف دی ایکٹیویٹی، کہ اس ایکٹیویٹی کی اس ایرو کی جتنی لینتھ ہوگی تو وہ لینتھ ریپرزینٹ کرے گی ڈیوریشن، کے یہ اس ایکٹیویٹی کا کتنا ٹائم ہوگا۔ یہاں ایکٹیویٹی اے کو دیکھ لے اور ایکٹیویٹی سی کو دیکھ لے، تو فار ایگزامپل ایکٹیویٹی اے کے لیے 6 ویکس کا ٹائم ہے، تو ایکٹیویٹی سی جو ہے وہ اے سے تھوڑا سا کم ہے، مینس کہ اس کے لیے 3.5 یا 4 ویکس کا ٹائم ہوگا۔ اور ایکٹیویٹی ڈی کو دیکھ لے تو اس کے لیے 6 یا 7 ویکس آپ کو چاہیے۔ تو یہ جو لینتھ ہے یہ ریپرزینٹ کرے گا ٹائم کو، کہ یہ ایکٹیویٹی کتنا ٹائم لے گا۔ اب یہ جو ایرو ہے تو یہ ایرو دو نوڈز کو یا دو سرکلز یا دو باکسز کو کنیکٹ کر رہا ہے، اور ان باکسز کو ہم نوڈز کہتے ہیں، اینڈ دیز نوڈز آر یوزڈ ٹو ریپرزینٹ دی اسٹارٹ اور اینڈ آف ان ایکٹیویٹی ان اے سیکوینس۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ ایرو ہے اور یہ آپ کی ایکٹیویٹی اے کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو یہ سٹارٹ نوڈ ہے، اور یہ اینڈ پوائنٹ ہے اس ایکٹیویٹی کا، تو یہ اینڈ نوڈ ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایرو اس نوڈ کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے اور اس نوڈ کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے،
تو یہ نوڈ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ ایکٹیویٹی یہاں پہ فنش ہو رہی ہے. سملرلی ایکٹیویٹی ڈی کے لیے کہ ایکٹیویٹی اے فنش ہو جائے تو یہ ایکٹیویٹی اے کا فنشنگ نوڈ ہے، اینڈ نوڈ ہے، اور یہ ایکٹیویٹی ڈی کا سٹارٹ نوڈ ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نوڈ اٹ ریپرزینٹ دی اسٹارٹ اور اینڈ اپ ان ایکٹیویٹی ان اے سیکوینس. تو یہ سیکوینس ہے کہ یہ اینڈ اپ ایکٹیویٹی اے ہے اور اسٹارٹ اپ ایکٹیویٹی ڈی ہے. نیکسٹ اب میں ٹائپس آف ایکٹیویٹیز کی طرف آتا ہوں. تو ٹائپس آف ایکٹیویٹی میں جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے پریڈیسیسر ایکٹیویٹی. اور پریڈیسیسر ایکٹیویٹی کو میں اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ دیز آر دوز ایکٹیویٹیز وچ مسٹ بی کمپلیٹڈ immediately prior to the start of another activity. یہاں پہ اس ڈائیگرام کو دیکھ لیں. یہ ایکٹیویٹی اے ہے، اس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے، یہ اینڈ پوائنٹ ہے. جیسے ہی ایکٹیویٹی اے ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ایکٹیویٹی بی سٹارٹ ہوتی ہے. تو اے کا جو اینڈ پوائنٹ ہے تو وہ بی کا سٹارٹ پوائنٹ ہے. تو اب اے جو ہے اے کے فنش ہونے کے بعد بی سٹارٹ ہوگی. تو اے از دی پریڈیسیسر ایکٹیویٹی آف بی، یعنی کہ بی تب شروع ہوگی جب اے آپ کی فنش ہوگی. نیکسٹ از سکسیسر ایکٹیویٹی. اور سکسیسر ایکٹیویٹی کو ہم اسی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں دیٹ ایکٹیویٹیز دیٹ کین ناٹ بی اسٹارٹیڈ انٹل ون اور مور آف ادر ایکٹیویٹیز آر کمپلیٹڈ بٹ امیجیٹلی سکسیڈ دیم آر کالڈ سکسیسر ایکٹیویٹیز. اس فگر میں دیکھ لیں ایکٹیویٹی اے جب فنش ہو جائے تب ہم ایکٹیویٹی بی کو سٹارٹ کریں گے. تو بی کے سٹارٹ ہونے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا ایکٹیویٹی اے ختم ہونا چاہیے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بی از دی سکسیسر ایکٹیویٹی آف اے، کہ بی تب سٹارٹ ہو جب اے فنش ہوگی. تو بی آپ کی اے کی سکسیسر ایکٹیویٹی ہے اور اے جو ہے وہ بی کی پریڈیسیسر ایکٹیویٹی ہے. نیکسٹ از کنکرنٹ ایکٹیویٹی. کنکرنٹ ایکٹیویٹی کو ہم اسی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں دیٹ دوز ایکٹیویٹیز ہو اسٹارٹنگ پوائنٹ از سیم. تو آپ سی اور ڈی ایکٹیویٹی کو دیکھ لیں. سی اور ڈی ایکٹیویٹی بی ایکٹیویٹی کے فنش ہونے کے بعد یا بی ایکٹیویٹی کے اینڈ پہ سٹارٹ ہو رہی ہے. تو سی اور ڈی کا سٹارٹنگ پوائنٹ سیم ہے تو ہم سی اور ڈی کو کہہ سکتے ہیں کہ دیز آر کنکرنٹ ایکٹیویٹیز. نیکسٹ از ڈمی ایکٹیویٹی. اور ڈمی ایکٹیویٹی کو ہم ڈیشڈ ایرو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھ لیں ڈمی ایکٹیویٹی بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہاں پہ سی اور ڈی ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں. جس طرح ہم نے کہا یہ کنکرنٹ ایکٹیویٹیز ہے. اب کنڈیشن یہ ہے کہ جب بی فنش ہوگا تو آپ کی سی ایکٹیویٹی اور ڈی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوں گے. اب نیکسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ ای ایکٹیویٹی تب شروع ہوگی جب آپ کی سی اور ڈی دونوں فنش ہو جائے. تو اب یہاں پہ مجھے چاہیے کہ ای ایکٹیویٹی کو میں ریپرزینٹ کر لوں. تو اس کا سٹارٹ پوائنٹ جو ہے وہ سی اور ڈی کا سیم ہو کے جب سی اور ڈی فنش ہو جائے تو تب ای کو میں سٹارٹ کروں گا. لیکن میں اسی طرح نہیں کر سکتا کہ ایک ایکٹیویٹی کا فار ایگزامپل یہ سی کا اینڈ پوائنٹ ہے تو ڈی بھی میں یہاں پہ کنیکٹ کر دوں، کیونکہ سی کے لیے الگ ریسورسز ہوں گے، الگ اس کا ٹائم سکیجول ہوگا. ڈی کے لیے الگ ریسورسز ہوں گی، الگ ٹائم سکیجول ہوگا. مینس کہ اینڈ پوائنٹ یہاں پہ اس کا الگ ہوگا اور اینڈ پوائنٹ اس کا الگ ہوگا. لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ای کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے اور یہ شو کرنا ہے کہ ای تب سٹارٹ ہوگا جب سی اور ڈی فنش ہو جائے. تو اس کے لیے ایک کنڈیشن بچتی ہے کہ ہم ان دونوں سی اور ڈی کا جو اینڈ پوائنٹ ہے تو ان کو کنیکٹ کر دے اور ایک ایسی ایکٹیویٹی سے کنیکٹ کر دے کہ اس کے پاس نہ اپنا ٹائم ہو اور نہ ریسورس ہو. مینز اس کے لیے ٹائم بھی زیرو ہو اور ریسورس بھی اس کے لیے وہ کوئی ریسورس زیرو ہو یا ریسورس یوٹیلائز نہ کرتا ہو. تو یہاں پہ صرف ہم ان دو ایکٹیویٹیز کو کنیکٹ کر لیں گے بائی دی ڈیشڈ ایروز اور بائی دی ڈیشڈ لائنز. اور یہ ریپرزینٹ کرے گا کہ ہم جسٹ ان دو نوڈس کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور اسی پرپس کے لیے کہ یہ دونوں نوڈس جو ہے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اسی دوسری ایکٹیویٹی کے لیے یعنی ایکٹیویٹی ای کے لیے.
اب یہ اس ڈیش لائن نے ان دونوں نوڈس کو کنیکٹ کر دیا. اب ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں سی اور ڈی ایکٹیویٹی جب فنش ہو جائے تو ہم ای ایکٹیویٹی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ وی ول ڈسکس سم امپورٹنٹ پوائنٹس ریگارڈنگ دی ڈمی ایکٹیویٹی. تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ڈمی ایکٹیویٹی کنزیومز نو ٹائم، اور اس کے لیے ہم کوئی ریسورس بھی یوٹیلائز نہیں کرتے. اور ڈمی ایکٹیویٹی از ناٹ اے ریئل ایکٹیویٹی ایسوسیٹڈ ود دی پروجیکٹ، and the dummy activity is inserted in the network to clarify the activity pattern in the following two situations. پہلا جو سچویشن ہے وہ to make activities with common starting and finishing points distinguishable، جس طرح ہم نے اس ڈائیگرام میں کر دیا، and to identify and maintain the proper precedence relationship between activities that is not connected by events. نیکسٹ اب میں ایونٹ کی طرف آتا ہوں، اور ایونٹ کو میں اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ دی بگیننگ اینڈ اینڈ پوائنٹ آف این ایکٹیویٹی از کالڈ ایونٹ. فار ایگزامپل یہ آپ کی ایکٹیویٹی اے ہے، یہ اس کا اسٹارٹ پوائنٹ ہے، یہ اینڈ پوائنٹ ہے، تو اسٹارٹ پوائنٹ کو میں ایونٹ کہتا ہوں. یہ جو سرکل ہے یا جو ہم باکس سے ریپرزینٹ کریں گے تو وہ ایکٹیویٹی اے کا اسٹارٹ پوائنٹ ہوگا اور اس کو ہم ایونٹ کہیں گے. تو یہ اسٹارٹنگ ایونٹ ہے اور یہ فنیشنگ یا اینڈ ایونٹ ہے. سملرلی بی کا یہ اسٹارٹ پوائنٹ ہے تو اس کو ہم ایونٹ کہتے ہیں، اسٹارٹنگ ایونٹ، اور یہ فنیشنگ ایونٹ. نیکسٹ میں ٹائپس آف ایونٹس کی طرف آ رہا ہوں. ٹائپس آف ایونٹ میں جو پہلا ٹائپ ہے وہ ہے برسٹ ایونٹ. برسٹ ایونٹ کو میں اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ when more than one activity leaves an event, such an event is known as burst event. فار ایگزامپل یہ ایک ایونٹ ہے اور یہ ایکٹیویٹی بی کا اینڈ پوائنٹ ہے. اب اس ایونٹ سے دو ایکٹیویٹیز نکلی ہے، تو اگر کسی ایونٹ سے دو یا دو سے زیادہ ایکٹیویٹیز نکل جائے تو اس کو ہم برسٹ ایونٹ کہتے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹی بی کا جو اینڈ پوائنٹ ہے یا سی اور ڈی کا جو اسٹارٹ پوائنٹ ہے تو اس ایونٹ کو ہم برسٹ ایونٹ کہتے ہیں. نیکسٹ از مرج ایونٹ، اور مرج ایونٹ کو میں اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ when more than one activity comes and joins an event, such an event is known as merge event. تو یہاں پہ دیکھ لے ایکٹیویٹی اے کو اور ایکٹیویٹی بی کو، تو دو ایکٹیویٹیز ہے اور یہ ایک ایونٹ میں جوائن ہو رہی ہے. تو اس ایونٹ کو میں کہوں گا مرج ایونٹ، کہ وہ ایونٹ کہ جس میں دو یا دو سے زیادہ ایکٹیویٹیز کنیکٹ ہو جائے، جوائن ہو جائے، تو اس ایونٹ کو ہم مرج ایونٹ کہیں گے. نیکسٹ از مرج اینڈ برسٹ ایونٹ. تو مرج اینڈ برسٹ ایونٹ وہ ایونٹ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہی ٹائم میں مرجنگ بھی ہوتی ہے اور برسٹنگ بھی ہوتی ہے. مینس کہ اس میں دو یا دو سے زیادہ ایکٹیویٹیز کنیکٹ بھی ہوتی ہے اور دو یا دو سے زیادہ ایکٹیویٹیز اس سے نکلتی بھی ہے. تو یہاں پہ اس ایونٹ کو آپ دیکھ لیں، اس میں ایکٹیویٹی اے اور بی کنیکٹ ہو رہی ہے اور ایکٹیویٹی سی اور ایکٹیویٹی ڈی جو ہے وہ اس سے نکل رہی ہے، یعنی برسٹ ایونٹ بھی ہے یہ اور مرج ایونٹ بھی ہے. تو میں اس کو نام دیتا ہوں اٹ از مرج اینڈ برسٹ ایونٹ. نیکسٹ از سیکوینسنگ، مینس ٹو مینٹین دی پریسیڈنس ریلیشن شپ. اور یہ جو سیکوینسنگ ہے تو یہ آپ کی نیٹ ورک ڈائیگرام کی ڈیولپمنٹ میں پہلی کنڈیشن اور پہلی ریکوائرمنٹ ہے. And in order to make a network, the following points should be taken into considerations. The first is that what job or jobs precede it. Means کہ اس ایکٹیویٹی سے پہلی کون سی ایکٹیویٹی ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اسی سیکوینس کا خیال رکھنا ہے. یا what jobs or jobs could run concurrently، کہ کون سی ایکٹیویٹیز کنکرنٹ ایکٹیویٹیز ہے، اور یا کون سی ایکٹیویٹیز اس ایکٹیویٹی کو فالو کرے گی، یا وٹ کنٹرول دی اسٹارٹ اینڈ فنش آف اے جاب. تو یہ کچھ کوشچنس ہے، کچھ پوائنٹس ہے جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں بیفور ڈرائنگ دی نیٹ ورک ڈائیگرام.
اور آپ نے ان کویسچنس پہ ان پوائنٹس پہ فوکس کرنا ہے اور آپ نے نیٹ ورک ڈائیگرام پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ نیٹ ورک ڈائیگرام بن جائے تو اسی نیٹ ورک ڈائیگرام کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی پروجیکٹ کی فردر کیلکولیشنز کریں گے، اور جو پروسیس ہے وہ آپ نیٹ ورک ڈائیگرام سے کریں گے. تو اگر آپ کے نیٹ ورک ڈائیگرام میں مسئلہ ہوگا تو اٹ مینس کہ آپ کا فردر جو پروجیکٹ ہے وہ پھر مسائل کا شکار ہوگا. یا now the summary of the activity on arrow network. تو activity on the arrow diagram only uses the finish to start relationship. جس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ایکٹیویٹی ہے، جب وہ فنش ہو رہی ہے تو اس کے بعد دوسری ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو رہی ہے، پھر وہ فنش ہو رہی ہے تو تیسری ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو رہی ہے. تو یہ جو ایکٹیویٹی آن ایرو ہے صرف فنش ٹو سٹارٹ ریلیشن شپ کو یوز کرتی ہے. مینس کہ ایک ایکٹیویٹی فنش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسری ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہے، پھر وہ ایکٹیویٹی فنش ہو جاتی ہے تو پھر تیسری ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح سٹارٹ اور اینڈ ہے، اور آپ کا پروجیکٹ اسی طرح کمپلیٹ ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو ایرو ہے تو وہ ایرو ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کی ایکٹیویٹی کو، اور اسی ایرو کے اوپر ہم یوزولی ٹائم ڈیوریشن بھی لکھ لیتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کا کتنا ٹائم ڈیوریشن ہوگا، یا یہ ایکٹیویٹی آپ سے کتنا ٹائم لے گی. تو اسی وجہ سے اس ایکٹیویٹی کو یا اس ڈائیگرام کو یا اس نیٹ ورک کو ہم ایکٹیویٹی آن ایرو ڈائیگرام بھی کہتے ہیں، یا ایکسپرٹ نے اسی وجہ سے اس کو نام دیا ہے ایکٹیویٹی آن ایرو ڈائیگرام. اینڈ دی ایکٹیویٹی آن ایرو ڈائیگرام emphasizes milestones that is events. آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایک ایکٹیویٹی ہے، اس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے اور اینڈ پوائنٹ ہے، اور اس کو ہم ایونٹ کہتے ہیں. پھر دوسری ایکٹیویٹی ہے، تو ایکٹیویٹی اے کے اینڈ ہونے پہ وہ اس کی سٹارٹ ایونٹ ہے، پھر اس ایکٹیویٹی بی کی اینڈ ایونٹ ہے. سملرلی جب ایکٹیویٹی بی فنش ہو جائے تو اس کا اینڈ پوائنٹ ہے، اینڈ نوڈ ہے یا اینڈ ایونٹ ہے، اور پھر ایکٹیویٹی سی سٹارٹ ہوگی. تو یہاں یہ جو ایکٹیویٹی آن ایرو ڈائیگرام ہے تو اٹ emphasizes milestones that is events. اور لاسٹ میں کہ جو PERT ایک ٹیکنیک ہے، پروگرام ایویلویشن ریویو ٹیکنیک، تو دیٹ از این ایگزامپل آف دس ٹیکنیک، کہ وہاں پہ ہم ایکٹیویٹی آن ایرو ٹیکنیک یوز کریں گے.